بلند صلوات یہی رہے گا آج. تو پڑھنے کا انداز بدل جائے کہ دیر تک پڑھ دیں. پڑھیے صلوات، پڑھیں گے نہیں. عادت پڑھ کے لگ رہا خالی خالی ہے نا. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على الأعداء أجمعين. اللهم لا نعول الظالم الظلم حق محمد وآل محمد وآخر دعوانا ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة التي يعدد الحسين عليه السلام وشائعات وآيحات وتابعات على قتل اللهم عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وانا من الحسين. صلوات. حضرت محترم رسول اسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. سب کو ترجمہ تو معلوم ہے، کرنے کی ضرورت بھی نہیں. تو ہر موقع پہ، ہر مرحلے پہ تعارف کرایا کہ دیکھو یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. اور رسول اسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی، بہت دقیق بات ہے، غور سن لیجیے. مولا علی کے لیے بھی رسول اسلام نے فرمایا کہ علی مجھ سے، اور شہزادی فاطمہ کے لیے بھی کہا حسین مجھ سے. لیکن حسین کے لیے جو کہا حسین منی وانا من الحسین، ایک مرتبہ نہیں بلکہ جو ہے 2 مرتبہ حسین ہے. اب سمجھے آپ کہ ہم زیادہ حسین حسین کیوں کرتے ہیں. پڑھیے صلوات محمد وآل محمد. تو ہر موقع پہ تعارف کرایا، خطبہ دے رہے ہیں. اور امام حسین آئے اور دیکھا کہ ہوا میں دامن الجھا. بہرحال کہ یہ ایک الجھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوں بلکہ جو ہے انداز کی گویا کہ آبا جو ہے امام حسین کے قدموں کا طواف کرنے لگا اور الجھے. اور پھر جو ہے رسول اسلام جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، اور پھر جو ہے کہا حاضر حسین فاروق کو پہچان لو، یہ میرا حسین ہے، پہچان لو. تو ہر موقع پہ، ہر مرحلے پہ تعارف کرایا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو خطبہ ہے، خطبہ منا خطبہ ہے، اس کو بعد میں سنائیں گے. خطبہ آج نہیں، مطلب بعد سے مراد کسی دن، کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے تفصیل سے امام حسین نے جو خواص تھے، عوام کی بات تو بات جانے دیجیے، جو خاص تھے اس میں، تو امام حسین نے ایک طولانی خطبہ دیا. اور اس طولانی خطبے میں صرف جو ہے فضائل مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا نا. ہر موقع پہ پوچھا کہ بتاؤ شب ہجرت، اشارہ کر دے ذہن پہ رہے کبھی ہوگا نا. شب ہجرت بستر رسول پہ کون سویا ہے نا، سب سے سوال کیا. پھر سوال کیا یہ بتاؤ کہ سورہ بارات جو ہے نا، جو بھیجا تھا نا، اور پھر اس کے بعد رسول اسلام نے مولا کائنات کو بھیجا، تو بتاؤ اس کی تبلیغ جو ہے کس نے کی ہے. تو سب نے کہا کہ مولا کائنات نے جو ہے
وہ سورہ کی تبلیغ کیا، سورہ جو ہے لے کر گئے، تو جو ایک سورہ نہیں سنا سکتا ہے نا، تو پورا قرآن کہاں سے سنائے گا؟ پڑھیے صلوات۔ تو تمام جو ہے فضائل و خیبر و خندق کی یہ تمام چیزیں جو ہے تفصیل سے یعنی خطبے کے دوران امام حسین بیان کرتے رہے کہ دیکھو، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب تک انسان کے کمالات اور فضائل معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے انسان اس سے محبت نہیں کرتا ہے نا۔ اس کے اندر جو ہے کمال ہو، معرفت ہے، تمام چیزیں ہیں، تو پھر انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہم جو ہے مولا کائنات کو پہچان لے تو پہچان نہیں سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ پہچان لے۔ آپ دیکھیے خود جناب سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پہ تھے، ایمان کے 10ویں درجے پہ تھے، اور مولا کائنات سے جناب سوال کر رہے ہیں کہ مولا کچھ جو ہے بیان کیجئے، فضائل کے سلسلے سے کچھ بیان کیجئے۔ تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ۔ تب جو ہے جناب قمبر کہہ رہے ہیں کہ مولا ٹھیک ہے لیکن بیان کر دیے۔ کہا چند لمحہ رک جاؤ۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ جناب سلمان چلے آ رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ 10ویں درجے کا ایمان آ رہا ہے، چلے آ رہے ہیں۔ جب آ گئے جناب سلمان، تب اس کے بعد جناب سلمان سے مولا کائنات نے کہا کہ سلمان یہ بتائیے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں یا معدت؟ بہت دقیق بات ہے۔ کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ سے معدت کرتے ہیں، محبت میں تھوڑا غرض ہوتا ہے نا، فائدہ کچھ ہے، مفاد ہے نا۔ تو کیا کہا کہ ہم جو ہے آپ سے معدت کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا سلمان یہ بتاؤ کہ تم ہمیں جانتے ہو یا پہچانتے ہو؟ سلمان نے کہا کہ مولا ہم آپ کو جانتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ جناب سلمان جو ہے وہ ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم جو ہے آپ کو جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے مولا کائنات نے جناب سلمان سے کہا کہ سلمان آپ چلے جائیے، اور جائیے اور کچھ آگے بڑھیے، وہاں جو ہے بلندی ہوگی، اور اس بلندی پہ جا کر ہمارا نام لیجئے، آواز دیجئے، تو پھر جو ہے راستہ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس راستے سے گزریے اور جائیے، اور پھر اس کے بعد واپس آئیے اور آنے کے بعد بتائیے۔ اب جناب سلمان چلے، اور جیسے ہی پہنچے، اور پہنچنے کے بعد مولا کائنات کا نام لیا۔ جیسے ہی نام لیا، اب جو ہے جو پہاڑی تھا راستہ بن گیا، اور راستہ نہیں بنتا تو پھر وہ پہاڑی جو ہے ریزہ ریزہ ختم ہو جاتا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ نام لیا، اب جو ہے راستہ بن گیا۔ اب راستہ بن گیا، اب جناب سلمان جاتے ہیں، وہ راستہ نورانی راستہ ہے، سڑک، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ چوراہا ہے، گلی ہے، اور جو ہے 1 2 نہیں 70 مسجدیں ہیں، تمام جو ہے محلہ ہے، اور ہر محلے میں ایک مسجد۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا دیکھا کہ ایک بڑی مسجد ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہر مسجد میں جو ہے آواز آ رہی ہے واعظ کی، نصیحت کی۔ تو کیا دیکھا کہ جو بڑی مسجد ہے، دیکھا کہ مولا کائنات ممبر پہ ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے سامنے نہ جائیں، یعنی پیچھے سے دیوار کے یا ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر سنیں کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب جو ہے مولا کائنات آواز دیتے ہیں کہ جتنے افراد اندر موجود ہیں وہ بھی سن لے، اور جو باہر ستون کے پیچھے کھڑے ہیں سلمان تم بھی سن لو۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو گھبرائے نہ کریے نعرہ وعرہ لگانے۔ اب یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم کریں نعرہ وعرہ لگائیے، مطلب گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرائے دیکھیے جن کے بزرگوں نے شرمندہ کیا ہو وہ نام لیتے ہوئے گھبرائے، ہے نا۔ ہمیں جو ہے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اس سے تو ہے نا طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے نا، ایمان ہے، اس میں تو منافق۔ پڑھیے صلوات، ہے نا، معلوم ہو جاتا ہے، سمجھ گئے نا، منافق و مومن کا فرق معلوم۔ بہرحال بات آگے بڑھ جائے گی تو 1 گھنٹہ ہو جائے۔
تو مختصر یہ کہ اب دیکھا، اب آواز آئی، اب اس کے بعد جو ہے دوسری مسجد میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو 70 مسجدیں اور ہر ممبر پہ علی نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ مولا کائنات موجود ہیں اور جناب قمر بھی موجود ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے دیکھا کہ جناب سلمان جو ہے تھوڑا مضطرب ہے۔ مولا علی نے کہا سلمان خیریت تو ہے؟ کہا ہاں مولا خیریت تو ہے، لیکن ہم نے جو ہے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک دو نہیں 70 مسجدیں اور نورانی راستہ تھا، لیکن ہر ممبر پہ ہم نے دیکھا کہ آپ موجود تھے، ہر ممبر پہ آپ موجود تھے۔ تب مولا کائنات نے کہا کہ علی، ارے سلمان دیکھو ہم جو ہے سلطان نصیر ہے، یعنی جو ہے جناب سلمان جو ہے اس منزل پہ ہونے کے باوجود وہ بھی جو ہے مولا کائنات کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو تعجب کر رہے ہیں، تو پھر انسان جو ہے کہاں تک کر سکتا ہے؟ اسی لیے سنتے رہتے ہیں نا، شاعر نے کیا کہا، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے، یہی ہے نا، کسی کا شعر بڑے دقیق شعر ہے نا، کیا کہا علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ غور کیا آپ نے، شاعر نے جو ہے کتنی اچھی بات کہی، یہ نہیں کہا ہے علی کی ذات کے بارے میں بات نہیں کیا، علی کے نام کے بارے میں، یعنی جب علی کے نام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو ذات کا کیا مقابلہ کرو گے؟ صلوات پڑھے محمد تم جو ہے اس کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی اس بلندی میں، یعنی اگر جو ہے عقیدے کے ساتھ اگر نام لے لے، شرط یہ عقیدہ ہو، عقیدہ ہو مکڑی کے جالے کے طرح نہ ہو کہ پھونک دے تو اڑ جائے، ہے نا، عقیدہ جو ہے اگر مضبوط، تو آپ دیکھ لیں ہے نا کہ اگر جو ہے اگرچہ وہ دوسرے مذہب کا تھا، اشارہ کر دے، پھر اب اس کے بعد 3-4 حدیث بڑی دقیق سنائیں گے، گھبرائیے گا نہیں، صلوات پڑھیے محمد والے السلام علیکم، آ جائیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ تو بڑا مشہور سنتے رہتے ہیں نا کہ ایک شخص تھا سے واپسی کے موقع پہ، ایک شخص تھا، وہ یہودی تھا، اور راستے میں جو ہے دریا ہے، وہ مچھلی والا نہیں سنائیں گے، ادھر نہ ذہن لے جائیے گا، دوسرا دریا ہے، اب دریا سے جو ہے عبور کرنا ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے ایک ایسا اسم تھا، سمجھے، لوگ اسم اعظم ڈھونڈتے ہیں، مولا علی کا نامی اسم اعظم ہے، سمجھے، ایسا اسم تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے دیکھا پیچھے مڑ کر تو پہچانتا نہیں تھا، مولا علی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ہم تو نکل جائیں گے۔ یہ مثلاً جو ہے اپنے حساب سے ترس کھانے لگا کہ ان کا کیا ہوگا، اگر یہ بھی جو ہے اگر اسی طریقے سے ہمارے کلمات جانتے تو یہ بھی عبور کر لیتے۔ اب جو ہے یہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نام لیا، نام لینے کے بعد دریا سے گزر گیا۔ اب جب دریا سے گزر گیا، اب جب سوچ بھی رہا ہے، موڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا کہ جس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بیچارہ کیا کرے گا اگر جانتا تو دیکھا کہ ہم تو مثلاً جو ہے پانی کے اوپر سے گزرے، پاؤں وغیرہ تر ہو گیا، لیکن تو یہ شخص جو گزرا تو پانی پتھر ہو گیا، یا پانی خوش ہو گیا کہہ لیجیے، اور دقیق ہو جائے، پانی جو ہے نا دونوں ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں ٹھوک رہے ہیں، بعد میں سوچیے گا پتھر بنا دے رہے ہیں، خوش کر دے رہے ہیں نا۔ تو اب گزر گئے مولانا، اب تعجب کرنے لگا کہ ارے یہ تو ہم سے بھی زیادہ آگے ہے نا، پہنچے ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کون سے کلمات پڑھے تھے؟ تو ہم تو بعد میں بتائیں گے، پہلے تم بتاؤ کیا پڑھے تھے؟ کہا کہ رسول کے ایک وصی ہیں اور ان کا نام علی ہے، ہم نے جو ہے ایلیا کا نام لیا اور گزر گئے۔ تو مولا نے کہا تم انہیں پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، انہیں تو پہچانتے نہیں۔ کہا وہی تو ہم ہیں، پڑھیے یہی جو ہے آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت محبت ہے، اگر ولایت ہے تو خود جو ہے حی علی خیر العمل، جو 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا
کہ خیر عمل کیا ہے، تو امام نے کیا کہا کہ اس کے دل میں جو ہے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی محبت، یہ جو ہے خیر عمل ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ 3 چیزیں، ایک نظر میں خیر، سمجھ گئے، اور دوسرے جو ہے کلام میں خیر، اور ساکت یعنی چپ رہنا، اس میں جو ہے خیر ہے۔ 3 چیزیں ہیں کہ مولا کائنات نے بتایا کہ نگاہ میں خیر ہے، اور اس کے بعد حاشیہ وغیرہ بعد لگائیں گے، پہلے سن لیجئے مولا نے جو فرمایا کہ نگاہ میں جو ہے خیر ہے، یعنی نگاہ عبرت ہو، نگاہ عبرت ہو تو یہ خیر ہے، اور کلام میں مولا نے کہا کہ یہ بھی خیر ہے، اور ساکت رہے، سکون رہے، تو اس میں جو ہے خیر ہے۔ تو نگاہ میں خیر ہے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بچہ جوان ہو گیا اللہ خیر کرے، کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو نگاہ میں اسی لیے یہ ہے کہ نگاہ جو ہے جھکا کر چلو، جھکا سے مثلاً جو ہے یہ نہیں کہ نگاہ مطلب جو ہے ادھر ادھر یا اس طریقے سے وہ نہ ہو، تو فرمایا کہ نگاہ میں جو ہے یہ خیر ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ دیکھیں انسان جب ساکت ہوتا ہے تو ساکت کے لیے بھی یہ ہے، ساکت یعنی یہ نہیں کہ اس کا مطلب جو ہے چپ ہے تو بس جو ہے وہ چپ ہے، نہیں، یعنی اگر جو ہے کلام نہیں کر رہا ہے لیکن جو ہے وہ غور اور فکر کرے، غور اور فکر کرے، یعنی سوچتا رہے اس کائنات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، چاند کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے انسان سوچتا رہے، غور اور فکر کرتا رہے۔ ایسا نہیں کہ مثلاً جو ہے صرف جو ہے زبان تو خاموش ہے لیکن جو ہے اس کا دل ایسی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے وہ الگ مسئلہ ہے کہ دل مانتا نہیں، دل رکتا نہیں ہے، اگرچہ زبان جو ہے رک جائے لیکن دل نہیں رکتا، زبان سے تو معلوم ہو جاتا ہے لیکن دل ایک ایسی چیز ہے نا کہ کیا ہے اس میں صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پڑھیے سلام۔ دوسرا جو ہے نہیں بتا سکتا، دوسرا دل میں کیا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ تو اب جو ہے نگاہ عبرت، یعنی نگاہ عبرت سے دیکھو تمام چیزیں، جو ہے نگاہ عبرت سے دیکھو کہ پروردگار نے جو نگاہ کے لیے بتایا ہے، تو دیکھیے ہر نگاہ جو ہے وہ عبرت نہیں ہے، ہر نگاہ عبرت نہیں ہے۔ گدھا بھی تو دیکھتا ہے گھاس کو، وہ عبرت تھوڑی ہے، وہ تو بس سوچتا ہے موقع ملے کھا لے، ہے نا، وہ عبرت نہیں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے صرف کھانے کے چکر میں نہ رہے، یعنی نگاہ عبرت ہو۔ مثلا جو ہے کسان ہے، اچھا اب دیکھیں کسان ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے، ایک مثلا جو ہے مالک ہے اس کا، ایک جو ہے نگہبان ہے، ایک بیج ڈال رہا ہے، یہ تمام افراد ہیں۔ تو اب جو جس نے کام کیا ہے تو وہ اس کی بھی تو نگاہ ہے کہ دیکھو ہم نے بیج ڈالا ہے، زمین کو برابر کیا ہے اور ہریالی آ گئی، گھاس آ گیا، ہے نا، دیکھتا ہے نا۔ لیکن جو ہے یہ جو نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ نگاہ عارفانہ نگاہ نہیں ہے، اس نگاہ سے نہیں۔ یا مثلا جو ہے جو مالک ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے ہریالی ہے، تمام چیزیں ہیں، تو کیا ہے یہ سوچتا ہے کہ اب جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، منافع ہوگا، لہٰذا جو ہے ہم اسے فروخت کریں گے، بیچیں گے۔ تو وہ جو نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ نگاہ عبرت نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے نگاہ عبرت سے دیکھے، یعنی تمام چیزوں کو دیکھے اور غور اور فکر کرے کہ پروردگار نے اس زمین سے کیسی کیسی چیز پیدا کر دی ہے۔ زمین سے، اسی زمین سے سیب بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے انگور بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے آم بھی نکل رہا ہے، 2-3 باقی سب ذہن پہ بن گیا نا سب، اسی زمین سے نکل رہا ہے۔ اب جو ہے غور و فکر کرے کہ یہ جو ہے خاکی مٹی ہے اور اس سے جو ہے رنگ برنگا سیب نکل رہا ہے، انگور بھی نکل رہا ہے اور جو ہے دیگر پھل بھی نکل رہے ہیں، گندم بھی نکل رہا ہے۔ تو اب جو ہے غور اور فکر کرے کہ یہ مٹی جو ہے یہ تراب ہے۔ جب تراب تمام نعمتوں کو دے رہا ہے تو پھر ابو تراب، پڑھیے صلوات محمد والے، یعنی غور، یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ جب عبرت کی نگاہ سے دیکھو گے تب سوچو گے
کہ تمام چیزیں جب یہ زمین دے رہی ہے، تراب دے رہی ہے، تو کیا ابو تراب نہیں دے سکتا؟ کیا کوئی مثلا جو ہے اگر گندم لینا، گیہوں لینا ہو تو وہ ایسا کرتا ہے کہ کہے کہ ہم پانی سے گندم لیں گے؟ یا مثلا جو ہے یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم جو ہے زمین سے نہیں کسی اور چیز سے ہم گندم، ہوا سے گندم لیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی انسان جو ہے کس سے لیتا ہے؟ مٹی سے، تراب سے، اسی سے تمام چیزیں جو ہے پیدا ہوتی ہیں. کوئی مولوی یہ نہیں کہتا کہ ہم تراب سے نہیں لیں گے، شرک ہے. پڑھیے صلوات محمد. یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے مٹی سے نہیں لیں گے، یہ جو ہے شرک ہے. تو اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے. اور کلام اب وقت ہو گیا، سمیٹ دے رہے ہیں، باقی سب مکمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے. تو بہرحال جو ہے کلام کے لیے بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان جو ہے کلام کرے، اور کلام کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ کلام ایسا ہو کہ جو غور اور فکر کے ساتھ ہو، اور روحانی مریض نہ ہو. روحانی مریض ہے اگر جو ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر کلام کرے گا یا اگر جو ہے ساکت بھی رہے گا تو وہ بات نہیں ہوگی. اسی کو سمیٹ دیا جائے، ہے نا، اسی کو سمیٹ دیا جائے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ خیر ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو اور کلام کر رہا ہو اور جو ہے خاموش ہو. یہ تینوں جو ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں، پھیلی ہوئی ہے نا. اسی کو اگر سمیٹ کر اگر ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حب علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ. سمجھتے، محبت میں سکون ہے نا، ساکت ہے، عبادت، نظر دیکھ رہا ہے تو عبادت. تو یہ تمام جو ہے خیر، یہ تمام خیر جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اس منزل پہ اور اس کمال پہ ہوگا، اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ انسان جب کسی کی ولایت کو تسلیم کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ باقی چیزیں جو ہے اس کے اختیار میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. اگر اس منزل پہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے کہاں سے آ سکتا ہے دار اسلام میں، کہ جب انسان جو ہے خود سے اگر نافذ کر رہا ہے. بہت دقیق واقعہ ایک یاد آ گیا، ابھی سن لیجئے کہ آیت اللہ عظمیٰ خمینی رضوان اللہ، ان کے پاس وہ انقلاب کے بعد ضیاء الحق پاکستان سے یہ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھیے، بہت دقیق بات ہے، غور سے سنیے گا. کہا کہ دیکھیے آپ نے جو یہ اسلام نافذ کیا ہے، اس طریقے سے انقلاب آ گیا ہے، لہٰذا جو ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی اسلام نافذ ہو جائے. اچھا دیکھیے سب جو ہے یہ کیا ہے، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ہے نا، لطف و کرم ہوتا ہے نا، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جس کو چاہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہو. تو کہا کہ یہ بتائیے پھر کیسے جو ہے اب اپنے ملک میں اسی طریقے سے اسلام نافذ کر دیں، کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ اچھا دو باتوں کا آپ جواب دے دیجئے، وہ واضح کر دیجئے تو ہو جائے گا. کہا کہ کون سی دو باتیں؟ کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے ملک کا رقبہ بتا دیجئے کتنا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قلم منگوائیے ابھی جو ہے لکھ دیتے ہیں. اور کہا کہ اور تمہارا قد کتنا ہے، کتنے فٹ کے ہو، اپنا قد لکھ دو، اور پاکستان کے ملک کا جو رقبہ وغیرہ وہ لکھ دو. کہا سب معلوم ہے، تو پتہ نہیں تو فوج میں تھا ہی. کہا لائیے پینسل قلم جو بھی ہے، جلدی سے لکھ دیا. لکھنے کے بعد دے دیا کہ ہم اتنے فٹ کے ہیں اور ہمارا ملک کا رقبہ جو ہے اتنے فٹ کا ہے، لکھ کے دے دیا. تو اللہ کو دیکھا، پڑھا، پڑھنے کے بعد مسکرائے. تب اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ اب بتائیے کیا کرنا چاہیے. کہا کہ دیکھو تم جو ہے اتنے فٹ کے ہو، جب تم جو ہے اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکتے ہو تو اتنے بڑے ملک میں کیسے نافذ کرو گے؟ اپنے چہرے پہ نافذ نہیں کر سکتے. پڑھیے صلوات محمد. اپنے چھوٹے سے چہرے پہ جو ہے نا اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو اتنے بڑے ملک پہ کر لو گے. پڑھیے صلوات. تو بہرحال ہے کہ ولایت جہاں پہ ہو جائے تو انسان جو ہے اسی طریقے سے نا، اور ظاہر سی جس کے دل میں ہے تو پھر ایسے تھوڑی اسرائیل مقتول موت آ کے روح کو قبض کر لے گا.
جب تک کہ مولا کائنات اشارہ نہ کرے، سمجھے آپ، اور اس کے نامہ اعمال میں حسنات نیکیاں لکھ جاتا ہے۔ دیکھیں کچھ جو ہے حسنات نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے خود سے خل کرتا ہے اور خود چاہے مٹانا تو مٹا بھی نہیں سکتا ہے۔ بہت دقیق بات آ گئی ادھر دوسری طرف، اگر خود چاہے مٹانا تو وہ مٹا بھی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کی طرف سے اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، لیکن جو ہے انسان جو ہے اسے خود خل کرتا ہے اور خود چاہے مٹانا تو اسے مٹا بھی نہیں سکتا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس میں جو ہے مولا علی نے فرمایا کہ وہ جو ہے استغفار ہے نا، استغفار جو کر رہا ہے تو ہے نا وہ سلسلہ رہتا ہے، مر گیا تو اب تو چلا گیا، مر گیا ہے نا، گناہ تو کرے گا نہیں، لیکن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دعا ہے نا، دعا جو ہے انسان کرتا ہے تو یہ جو ہے اب چاہے خود سے ختم کرنا ہے نا، اب ختم نہیں، اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ مر گیا تو گیا نا، لیکن جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا ہے نا، یعنی یہ چاہے کہ ختم کر دے تو یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ، یعنی کہ اگر انسان جو ہے صدقہ دیا ہو تو وہ انسان چاہے ختم کرنا تو ختم نہیں کر سکتا، اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ بس کرے سمیٹ دے، دیکھ رہے ہیں سو رہے ہیں کچھ لے، اس لیے ہم سمجھ گئے ہے نا، چلیے مسائل پڑھ دیتے پھر۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، سونا ہونا ہے نا، سونا بھی چاہیے، اطمینان سکون مل رہا ہے، سکون ہے تو انسان دن بھر کا تھکا رہتا ہے نا، ناراض وراض نہیں ہونا چاہیے ذاکر ہو، دن بھر کا تھکا ہے بیچارہ تو بہرحال، لیکن اس ایام میں تھوڑا حرکت میں رہنا چاہیے نا، سست نہیں رہنا چاہیے، حرکت میں تھوڑا ہے نا کہ حرکت نہیں ہے نا، سست نہیں ہے، بعض لوگوں کو سست کر دیتے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو بہرحال ہے نا، موبائل پہ نیٹ پہ اس پہ 4 گھنٹہ لگے ہیں تب نہیں تھکتے ہیں، اور جہاں جو ہے مجلس اور ماتم کا بات آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ارے کمزور ہیں، کمزور ہیں۔ ماتم شبیر کو وائز نہ کر ہرگز برا، تیرا کنبہ پل رہا ہے ماتم شبیر سے۔ پڑھیے صلوات۔ تو عزیزان محترم، بہرحال ایام آزاد و محرم بھی ہو گئی اور شب 3 محرم ہے، ایام جو ہے گزرتے جا رہے ہیں، اور آخر کار وہ وقت آیا کہ جب شب ہے اور شاید کے وقت کہ وہ کہ جو لشکر یزید کی طرف تھے جناب حور علیہ السلام، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب صبح عاشور ہوتا، پوری رات بیدار تھے، ٹہل رہے تھے، اور بیٹے نے سوال کیا کہ بابا آپ اس قدر بے قرار کیوں ہیں؟ کہا بیٹا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ بابا پھر آپ کیا سوچ رہے؟ کہا میرے لال نظام فرض پہ ہم نے ہاتھ ڈالا تھا اور یہاں تک لانے کے ہم ذمہ دار ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے، ادھر دشمنوں سے کہہ دیا، ہمیں معلوم ہے کہ حسین ابن علی کریم ابن کریم ہے، معاف کر دیں گے۔ تو جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے لال دیکھو حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لہذا ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ اور ہمارے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو، اس طریقے سے جیسے ایک مجرم جاتا ہے۔ اور کہا میرے لال ساتھ ساتھ چلنا، حر کے بیٹے کا نام علی تھا، کہا کہ دیکھو جب ہم حسین کے قریب پہنچ جائے تو بتا دینا۔ جناب حر جب چلے، کچھ دور چلے تھے کہ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ جناب حر نے سوال کیا کہ بیٹا یقیناً اللہ بڑا ہے، لیکن یہ کون سا موقع تھا؟ تو کہا کہ بابا اصحاب و انصار آ رہے ہیں حسین کے۔ پھر کچھ دور آگے بڑھے تو پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اللہ تو بڑا ہے، لیکن اس وقت کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا کہ بابا عباس آ رہے ہیں۔ پھر کچھ دور آگے بڑھے، پھر تکبیر بلند کی، پھر سوال کیا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا حسین خود آ رہے ہیں، ہے نا۔ اب جو ہے جناب حر نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، صرف جناب حر نے یہی کہا مولا میں خطا کار ہوں،
کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام حسین نے کہا اور ہم نے معاف کیا، ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ اب جناب بس آخری فکرہ، جناب حر نے ہاتھ کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا کہ مولا یہ بتا دیجئے کہ ہم نے جب آپ سے معافی مانگی تھی، ارے ہم نے آپ سے معافی مانگ لی، ہم سے خطا ہوا تھا، گناہ ہوا تھا، آپ نے معاف کر دیا اور ہمیں یہی امید تھی، لیکن مولا جب ہم نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محملوں سے رونے کی آواز آئی تھی۔ مولا اس وقت اطمینان ہوگا کہ جب ہم معافی مانگ لیں۔ امام حسین حر کو لے کر چلے، حر خیمے کے باہر، شہزادی خیمے کے اندر، پردہ ہے۔ ایک مرتبہ حر نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی ہم خطا کار ہیں۔ دیکھیے یہ نہیں ملے گا کہ شہزادی نے یہ کہا کہ یہ ہم نے کیا، یہ کیا۔ شہزادی نے کیا کہا کہ حر ہمیں شرمندہ نہ کرو، ہمارے پاس جو ہے اس وقت کچھ نہیں ہے کہ ہم تمہاری خدمت کر سکے۔ امام حسین کو تو پہلے ہی معلوم تھا، اس لیے کہ جناب حر نے، جب امام حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، ماتم بیٹھے، حر نے کیا کہا تھا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا، کسی اور کی ماں ہوتی تو ہم بھی جواب دیتے، لیکن ہمیں معلوم ہے نا کہ آپ کی ماں کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا، بغیر وضو کے نہیں لیا جا سکتا۔ بس عزیزان محترم، آخری فقرہ، جناب حر چاہتے تھے کہ فوراً اجازت ملے، امام حسین نہیں چاہتے تھے حر دیر تک شرمندہ ہو۔ بہرحال جناب حر نے کہا کہ مولا ہمارے بیٹے کو اجازت دیجیے، جنگ کی اجازت ملی۔ بس آخری فقرہ، جنگ کی اجازت ملی، جناب حر کے بیٹے میدان میں آئے اور حملہ کیا، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ گرا، آواز دی بابا خبر لیجئے۔ اب جو آواز دی، جناب حر دوڑتے ہوئے پہنچے، لیکن جب اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا منظر دیکھا، دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے حسین وہاں موجود ہیں اور حر کے بیٹے کا سر جو ہے وہ امام حسین کے زانوں پہ ہے۔ بس آخری فقرہ، جناب حر جھکے کہ جوان بیٹے کو اٹھائیں، امام حسین نے روک دیا، کہا حر خبردار، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو نہیں اٹھاتا۔ یہ عزادارو، امام حسین نے اٹھانے نہیں دیا، امام حسین نے خود اٹھا لیا۔ میں کہوں گا حر تھوڑی دیر کے بعد آئیے، یہی حسین ہوں گے جوان بیٹا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم ہم سب کو حقیقی عزاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار جتنے بھی عزادار ہیں تمام آفات و ولیات و پریشانیوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ کریم وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو عاجل فرما، ہمیں ان کی آواز میں ساتھ میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ ابی طالب، السلام علیکم ورحمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم سلطنۃ الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا قریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا بلسن یا علی ابن موسیٰ وزارو جسمی لقلب دور رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مالک والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا، وسر اللہ رجب الظہور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے خرید